الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ بعض صحابہ کا ذکر کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، وہ بیان کروں گا. تو آج اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے بیان ہوگا. آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا، اور قبیلے کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ آپ بنی عبد شمس کے حلیف تھے، جبکہ بعض کے نزدیک حرب بن امیہ کے حلیف تھے. حضرت عبداللہ بن جہش کے قد و قامت میں کے بارے میں آتا ہے کہ نہ دراز قد تھے نہ ہی پست قد تھے. آپ کے سر کے بال نہایت گہنے تھے. ایک مہم کے موقع پر آپ کو امیر مقرر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کی سخت جانی، مستقل مزاجی اور بے خوفی کا اظہار کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر ایک ایسے آدمی کو امیر مقرر کر کے بھیجوں گا جو اگرچہ تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا، لیکن بھوک اور پیاس کی برداشت میں تم سے زیادہ مضبوط ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن جہش کی عمارت میں مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا کی طرف گئے. اس مہم میں کامیابی کے بعد جو مال غنیمت ملا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سریے سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے متعلق بعض کا خیال ہے کہ یہ پہلا مال غنیمت ہے جس کو مسلمانوں نے حاصل کیا. حضرت عبداللہ بن جہش نے اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں منقسم کر کے بقیہ 4 حصوں کو تقسیم کر دیا اور ایک کو بیت المال کے لیے رکھ لیا. یہ پہلا خمس تھا جو اسلام میں اس دن مقرر ہوا. امام شابی سے روایت ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جھنڈے کی ابتدا حضرت عبداللہ بن جہش نے کی. نیز سب سے پہلا مال غنیمت حضرت عبداللہ بن جہش کا حاصل کیا ہوا تقسیم کیا گیا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سیرت خاتم النبیین میں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرظ بن جابر یہ مکہ کا ایک رئیس تھا جس نے قریش کے ایک دستے کے ساتھ کمال ہوشیاری سے مدینہ کی چراگاہ پر جو شہر سے صرف 3 میل کے فاصلے پر تھی اچانک چھاپا مارا. یہ اور مہم ہے، اور مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ ہانک کر لے گیا کہ اچانک حملے نے تباً مسلمانوں کو بہت متوحش کر دیا. اور چونکہ رؤسائے قریش کی یہ دھمکی پہلے سے موجود تھی کہ ہم مدینے پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، مسلمان سخت فکر مند ہوئے اور انہی خطرات کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ قریش کی حرکات و سکنات کا زیادہ قریب سے ہو کر علم حاصل کیا جاوے تاکہ اس کے متعلق ہر قسم کی ضروری اطلاع بر وقت میں میسر ہو جاوے اور مدینہ ہر قسم کے اچانک حملوں سے محفوظ رہے. یہ جو ذکر ہو چکا ہے اسی مہم کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. پھر کہتے ہیں چنانچہ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہاجرین کی ایک پارٹی تیار کی اور مصلحتاً اس پارٹی میں ایسے آدمیوں کو رکھا جو قریش کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے تاکہ قریش کے مخفی ارادوں کے متعلق خبر حاصل کرنے میں آسانی ہو. اور اس پارٹی پر آپ نے اپنی پھوپھی ذات بھائی
عبداللہ بن جہش کو مقرر فرمایا، اور اس خیال سے کہ اس پارٹی کی غرض و غایت عامت المسلمین سے بھی مخفی رہے، آپ نے اس سریے کو روانہ کرتے ہوئے اس سریے کے امیر کو بھی یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کہاں اور کس غرض سے بھیجا جا رہا ہے، بلکہ چلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک سر بمہر خط دے دیا اور فرمایا اس خط میں تمہارے لیے ہدایات درج ہیں۔ گو یہ حوالہ پہلے بیان ہو چکا ہے کچھ حد تک، لیکن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے حوالے سے نہیں بیان ہوا تھا۔ بہرحال آپ لکھتے ہیں کہ جب تم مدینہ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ جب تم مدینہ سے 2 دن کے سفر طے کر لو تو بھی پھر اس خط کو کھول کر اس کی ہدایات کے مطابق عمل درآمد کرنا۔ چنانچہ عبداللہ اور ان کے ساتھی اپنے آقا کے حکم کے متحد روانہ ہو گئے، اور جب 2 دن کا سفر طے کر چکے تو عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ الفاظ درج تھے کہ تم مکے اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں جاؤ اور وہاں جا کر قریش کے حالات کا علم لو اور پھر ہمیں اطلاع لا کر دو۔ اور چونکہ مکے سے اس قدر قریب ہو کر خبر رسانی کرنے کا کام بڑا نازک تھا، آپ نے خط کے نیچے یہ ہدایت بھی لکھ دی کہ اس مشن کے معلوم ہونے کے بعد اگر تمہارا کوئی ساتھی اس پارٹی میں شامل رہنے سے متعمل ہو اور واپس چلا آنا چاہے تو اسے واپس آنے کی اجازت دے دو۔ عبداللہ نے آپ کی ہدایت اپنے ساتھیوں کو سنا دی اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بخوشی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد یہ جماعت نخلے کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں جب مقام بحران میں پہنچے تو سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ کھو گیا، اور وہ اس کی تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، اور باوجود بہت تلاش کے انہیں نہ مل سکے، اور اب یہ پارٹی صرف 6 کس کی رہ گئی۔ سعد بن ابی وقاص کے زمن میں اس کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ مسٹر مارگولس اس موقع پر لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ نے جان بوجھ کر اپنا اونٹ چھوڑ دیا اور اس بہانے سے پیچھے رہ گئے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان جانصاران اسلام پر جن کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ان کی شجاعت اور فدائیت پر شاہد ہے، اور جن میں سے ایک غزوہ بیر معونہ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوا، اور دوسرا کئی خطرناک مارکوں میں نمایاں حصہ لے کر بالآخر عراق کا فاتح بنا۔ اس قسم کا شبہ کرنا، اور شبہ بھی محض اپنے من گھڑت خیالات کی بنا پر کرنا، مسٹر مارگولس ہی کا حصہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ پھر لطف یہ ہے کہ مارگولس صاحب اپنی کتاب میں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر لکھی ہے۔ بہرحال یہ جملہ مترجہ تھا۔ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت نخلا پہنچی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور ان میں سے بعض نے اخفاء راز کے خیال سے اپنے سر کے بال منڈوا دیے تاکہ راہگیر وغیرہ ان کو عمرہ کے خیال سے آئے ہوئے لوگ سمجھ کر کسی قسم کا شبہ نہ کریں۔ لیکن ابھی ان کو وہاں پہنچے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اچانک وہاں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ بھی آن پہنچا جو طائف سے مکے کی طرف جا رہا تھا، اور ہر 2 جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خفیہ خبر رسانی کے لیے بھیجا تھا، لیکن دوسری طرف قریش سے جنگ شروع ہو چکی تھی، اور اب دونوں حریف ایک دوسرے کے سامنے تھے، اور پھر طبعاً یہ اندیشہ بھی تھا کہ اب جو قریش کے ان قافلے والوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے تو اس خبر رسانی کا راز بھی مخفی نہ رہ سکے گا۔ ایک دقت یہ بھی تھی کہ بعض مسلمانوں کو خیال تھا کہ شاید یہ دن رجب یعنی شہر حرام کا آخری ہے، جس میں عرب کے قدیم دستور کے مطابق لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور بعض سمجھتے تھے کہ رجب گزر چکا ہے اور شعبان شروع ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سریہ جمادی الاخر میں بھیجا گیا تھا، اور شک یہ تھا کہ یہ دن جمادی کا ہے یا رجب کا۔ لیکن دوسری طرف نخلے کی وادی عین حرم کے علاقے کی حد پر واقع تھی، اور یہ ظاہر تھا کہ اگر آج ہی کوئی فیصلہ نہ ہوا
تو کل کو یہ قافلہ حرم کے علاقے میں داخل ہو جائے گا جس کی حرمت یقینی ہوگی۔ غرض ان سب باتوں کو سوچ کر مسلمانوں نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ قافلے پر حملہ کر کے یا تو قافلے والوں کو قید کر لیا جاوے اور یا مار دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کفار کا ایک آدمی جس کا نام عمر بن حضرمی تھا مارا گیا اور 2 آدمی قید ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے چوتھا آدمی بھاگ کر نکل گیا اور مسلمانوں سے پکڑ نہ سکے، اور اس طرح ان کی تجویز کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قافلے کے سامان پر قبضہ کر لیا، اور چونکہ قریش کا ایک آدمی بچ کر نکل گیا تھا اور یقین تھا کہ اس لڑائی کی خبر جلدی مکے پہنچ جائے گی، عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی سامان غنیمت لے کر جلدی مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ لکھتے ہیں کہ مسٹر مارگولیس اس موقع پر لکھتے ہیں کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ دیدہ و دانستہ اس نیت سے شہر حرام میں بھیجا تھا کہ چونکہ اس مہینے میں قریش طبعاً غافل ہوں گے، مسلمانوں کو ان کے قافلوں کو لوٹنے کا آسان اور یقینی موقع مل جائے گا، لیکن ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مختصر پارٹی کو اتنے دور دراز علاقے میں کسی قافلے کی غارت گری کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا، خصوصاً جب کہ دشمن کا ہیڈ کوارٹر اتنا قریب ہو۔ اور پھر یہ بات تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ پارٹی محض خبر رسانی کی غرض سے بھیجی گئی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ صحابہ نے قافلے پر حملہ کیا تھا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب یہ جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو سارے ماجرے کی اطلاع ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام میں لڑنے کی اجازت نہیں دی ہوئی، اور آپ نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی سخت نادم اور پشیمان ہوئے، اور انہوں نے خیال کیا کہ اب ہم خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ صحابہ نے بھی ان کو سخت ملامت کی اور کہا کہ تم نے وہ کام کیا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا، اور تم نے شہر حرام میں لڑائی کی، حالانکہ اس مہم میں تو تم کو مطلقاً لڑائی کا حکم نہیں تھا۔ دوسری طرف قریش نے بھی شور مچایا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کو توڑ دیا ہے، اور چونکہ جو شخص مارا گیا تھا یعنی عمر بن حضرمی وہ ایک رئیس آدمی تھا، اور پھر وہ عتبہ بن ربیعہ رئیس مکہ کا حلیف بھی تھا، اس لیے بھی اس واقعے نے قریش کی آتش غضب کو بہت بھڑکا دیا، اور انہوں نے آگے سے بھی زیادہ جوش خروش کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ جنگ بدر زیادہ تر قریش کی اسی تیاری اور جوش عداوت کا نتیجہ تھا۔ الغرض اس واقعے پر مسلمانوں اور کفار ہر دو میں بہت چامگوئیاں ہوئیں، اور بالآخر ذیل کی قرآنی وحی نازل ہو کر مسلمانوں کی تشفی کا موجب ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ یعنی لوگ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں لڑنا کیسا ہے، تو ان کو جواب دے کہ بے شک شہر حرام میں لڑنا بہت بری بات ہے، لیکن شہر حرام میں خدا کے دین سے لوگوں کو جبراً روکنا، بلکہ شہر حرام اور مسجد حرام دونوں کا کفر کرنا، یعنی ان کی حرمت کو توڑنا، اور پھر حرم کے علاقے سے اس کے رہنے والوں کو بزور نکالنا، جیسا کہ مشرکو تم لوگوں کر رہے ہو، یہ سب باتیں خدا کے نزدیک شہر حرام میں لڑنے کی نسبت بھی زیادہ بری ہیں، اور یقیناً شہر حرام میں ملک کے اندر فتنہ پیدا کرنا اس قتل سے بدتر ہے جو فتنے کو روکنے کے لیے کیا جاوے۔ اور اے مسلمانوں، کفار کا تو یہ حال ہے کہ وہ تمہاری عداوت میں اتنے اندھے ہو رہے ہیں کہ کسی وقت اور کسی جگہ بھی وہ تمہارے ساتھ لڑنے سے باز نہیں آئیں گے، اور وہ اپنی یہ لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، بشرطے کہ وہ اس کی طاقت پائیں۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف رؤسائے قریش اپنے خونی پروپیگنڈے کو اشہر و حرام میں بھی برابر جاری رکھتے تھے، بلکہ اشہر و حرم کے اجتماعوں اور سفروں سے بعض فائدہ اٹھاتے ہوئے
اور سفروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان مہینوں میں اپنے مفسدانہ کارروائیوں میں اور بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے، اور پھر کمال بے حیائی سے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ عزت کے مہینوں کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر منتقل کر دیا کرتے تھے، جسے وہ نسی کے نام سے پکارتے تھے۔ اور پھر آگے چل کر تو انہوں نے غضب بھی کر دیا کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں باوجود پختہ عہد و پیمان کے کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں نے حرم کے علاقے میں مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے خلاف تلوار چلائی۔ پھر جب مسلمان اس قبیلے کی حمایت میں نکلے تو ان کے خلاف بھی عین حرم میں تلوار استعمال کی۔ بس اس جواب سے مسلمانوں کی تو تسلی ہونی ہی تھی، قریش بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے، اور اس دوران میں ان کے آدمی بھی اپنے 2 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ لیکن چونکہ ابھی تک سعد بن ابی وقاص اور عتبہ واپس نہیں آئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق سخت خدشہ تھا کہ اگر وہ قریش کے ہاتھ پڑ گئے تو وہ قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی تک قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے آدمی بخیریت مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر میں تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ دونوں واپس پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا، لیکن ان قیدیوں میں سے ایک شخص پر مدینہ کے قیام کے دوران میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور اسلامی تعلیم کی صداقت کا اس قدر گہرا اثر ہو چکا تھا کہ اس نے آزاد ہو کر بھی واپس جانے سے انکار کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا، اور بالآخر بئر معونہ میں شہید ہوا۔ اس کا نام حکم بن کیسان تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار غزوہ احد کے دن ٹوٹ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارجون یعنی کھجور کی ایک شاخ مرحمت فرمائی، پس وہ آپ کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہو گئی۔ اسی دن سے آپ ارجون کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش اپنے رب کی قسم اٹھانے والے اور محبت الہی کو قلب میں جگہ دینے والے اور سب سے پہلے اسلامی جھنڈا قائم کرنے والے تھے۔ امام شعبی سے روایت ہے کہ میرے پاس بنی عامر اور بنی اسد کے 2 آدمی آپس میں فخر و مباحت کا اظہار کرتے ہوئے آئے۔ بنی عامر کے شخص نے بنی اسد کے شخص کا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا۔ اسدی کہہ رہا تھا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، جبکہ عامری کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو امام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اسے کہ اے بنی عامر کے بھائی، اس کو چھوڑ دو، اور اسدی سے کہا کہ تمہاری 6 خوبیاں ایسی ہیں جو پورے عرب میں کسی میں نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ تم میں سے ایک خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، اور ان دونوں کے درمیان سفیر حضرت جبرائیل تھے، اور وہ خاتون حضرت زینب بنت جہش تھیں، اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ نمبر 2، تم میں سے ایک شخص تھا جو کہ جنتی تھا مگر پھر بھی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ حضرت عکاشہ بن محصن تھے، اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ نمبر 3، اور اسلام میں سب سے پہلا علم یعنی جھنڈا جو دیا گیا وہ بھی تم میں سے ایک شخص حضرت عبداللہ بن جہش کو دیا گیا، اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ نمبر 4، سب سے پہلا مال غنیمت جو اسلام میں تقسیم ہوا وہ عبداللہ بن جہش کا مال غنیمت ہے۔ نمبر 5، اور بیت رضوان میں جس شخص نے سب سے پہلے بیعت کی وہ تمہاری قوم کا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس بات پر میری بیعت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ کے دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے دل میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فتح یا شہادت۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو سنان نے بیعت کی۔ اس کے بعد لوگ آتے اور کہتے کہ حضرت ابو سنان والی بیعت پر ہم بھی بیعت کرتے ہیں، اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ نمبر 6، اور جنگ بدر کے دن 7 مہاجرین تمہاری قوم کے تھے، اور یہ تمہاری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ پھر ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش جب احد کے دن شہید ہوئے تو حضرت زینب بنت خزیمہ آپ کے نکاح میں تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی کر لی۔ آپ 8 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2-3 ماہ رہیں، اور ماہ ربیع الاخر کے آخر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ باقی ذکر تو جیسا کہ میں نے کہا پہلے ہو چکا ہے۔ اگلا ذکر ہے حضرت صالح شکران کا۔ بعض کے نزدیک حضرت شکران اور حضرت ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے ورثہ میں ملے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا تھا، غلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن اشخاص کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں حضرت صالح شکران بھی تھے، نیز ان کے علاوہ 8 اہل بیت اور بھی تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ حضرت صالح کو ایک سعادت اور حاصل ہے، وہی غسل کے بارے میں جو ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت جو اصحاب پانی میں ڈیل رہے تھے ان میں حضرت صالح شکران اور حضرت اسامہ بن زید تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے اکٹھے ہوئے تو گھر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہی تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس اور حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت صالح شکران، آپ کے آزاد کردہ غلام۔ اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے بنو عوف بن خزرج کہ حضرت اوس بن خولی انصاری جو بدر میں شامل تھے، انہوں نے حضرت علی کو پکار کر کہا، اے علی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا حصہ بھی رکھنا۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا اندر آ جاؤ، چنانچہ وہ بھی داخل ہو گئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے موقع پر موجود تھے، مگر انہوں نے غسل دینے میں شرکت نہیں کی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض آپ پر ہی تھی، اور حضرت عباس، فضل اور قسم حضرت علی کے ساتھ پہلو مبارک بدل رہے تھے، اور حضرت اسامہ اور صالح شکران پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی آپ کو غسل دینے لگے۔ علامہ بلازری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت شکران کے صاحبزادے عبد الرحمن بن شکران کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف روانہ کیا اور لکھا کہ میں تمہاری طرف ایک صالح آدمی عبد الرحمن بن صالح شکران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے کو بھیج رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ان کے والد کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے سلوک کرنا۔ ایک روایت ہے کہ علامہ باوی کہتے ہیں کہ حضرت شکران نے مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی اور آپ کا ایک گھر بصرے میں بھی تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان خاندان کا آخری فرد ہارون رشید کے عہد میں مدینہ میں فوت ہوا۔ اسی طرح بصرے میں بھی ان کے خاندان کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ سب کہتے ہیں کہ اس کی نسل آگے چلی یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں۔ حضرت صالح شکران سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھے پر سوار خیبر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ اشارے سے نماز ادا فرما رہے تھے، یعنی سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سواری میں نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ حضرت مالک بن دخشم، یہ بھی ایک صحابی ہیں جن کا ذکر کا کچھ عرصہ رہتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دخشم کا نام مالک بن دخیشن اور ابن دخشن بھی بیان ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام دخشم بن مرزخہ تھا، جبکہ ان کا نام دخشم بن مالک بن دخشم بن مرزخہ بھی بیان ہوا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عمیرہ بنت سعد تھا۔ حضرت مالک کی شادی جمیلہ بنت ابی بن سلول سے ہوئی جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی ہمشیرہ تھیں۔
سہیل بن عمر کو قیدی بنانے کے موقع پر حضرت مالک نے یہ اشعار کہے تھے: اثرت سہیلا فلا ابتغی اسیرا بہ من جمیع الامم وخندف تعلم ان الفتى فتاها سہیل اذا یظلم ضربت بالشفر حتن ثنا واکرہت نفسی علی ذی العلم، کہ میں نے سہیل کو قیدی بنایا اور اس کے بدلے میں تمام اقوام سے کسی کو بھی قیدی نہیں بنانا چاہتا۔ بنو خندف جانتے ہیں کہ سہیل ہی اپنے قبیلے کا جوان مرد ہے۔ جب ان پر ظلم کیا جائے میں نے جھنڈے والے پر وار کیا یہاں تک کہ وہ جھک گیا، اور میں نے کٹے ہوئے ہونٹ والے مراد سہیل بن عمر سے تھا جنگ کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے اسد الغابہ میں ایک روایت ہے کہ ابو صالح حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابو یسر، مالک بن دخشم، اوفی اور طارق بن عبید انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس جنگ میں کسی کو قتل کرے گا اسے اتنا ملے گا، اور جو کسی کو قید کرے گا اسے اتنا ملے گا، اور ہم نے 70 لوگوں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ان لوگوں میں کی طرح کر سکتے تھے، مگر ہم نے صرف اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ہم مسلمانوں کو کی پیچھے کی طرف سے حفاظت کر رہے تھے۔ غنیمتیں تھوڑی ہیں اور لوگ بہت ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو اتنا دیں گے جس قدر آپ نے وعدہ کیا ہے تو بعض لوگوں کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بس یہ لوگ باتیں کرتے رہے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ اے رسول، لوگ تجھ سے اموال کی غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دے کہ اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ غزوہ احد کے دن حضرت مالک بن دخشم حضرت خارجہ بن زید کے پاس سے گزرے۔ حضرت خارجہ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، ان کو 13 کے قریب مہلک زخم آئے تھے۔ حضرت مالک نے ان سے کہا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں؟ حضرت خارجہ نے کہا: اگر آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو یقین اللہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے، فقاتلوا عن دینک، اس لیے تم بھی اپنے دین کے لیے قتال کرو۔ ایک دوسری روایت میں اس واقعے کا ذکر یوں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی تو حضرت مالک بن دخشم حضرت خارجہ بن زید کے پاس سے گزرے، جب کہ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سینے پر 13 مہلک زخم آئے تھے۔ حضرت مالک نے ان سے کہا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں؟ حضرت خارجہ نے جواب دیا: اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو یقین اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یقین انہوں نے پیغام یعنی اسلام کا پیغام پہنچا دیا ہے، بس اپنے دین کی خاطر لڑو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت مالک حضرت سعد بن ربیع کے پاس سے گزرے اور ان کو 12 مہلک زخم آئے تھے۔ حضرت مالک نے حضرت سعد سے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں؟ حضرت سعد نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، بس اپنے دین کی خاطر لڑو کیونکہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ کچھ لوگوں میں سے اکثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ یعنی حضرت مالک بن دخشم منافقین کی پناہ گاہ ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ تم کہتے منافق ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے عرض کیا: جی رسول اللہ، یا رسول اللہ، نماز تو پڑھتا ہے، مگر وہ ایسی نماز ہے جس میں کوئی خیر نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا: مجھے نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم کے ساتھ عثمان بن عدی
کہ بھائی حضرت عاصم بن عدی کو مسجد ضرار کے منہدم کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک کے بارے میں آتا ہے کہ نسل نہیں چلے گی۔ پھر ذکر ہے حضرت عکاشہ بن محسن کا کچھ تھوڑا سا۔ ان کا نام عکاشہ تھا، محسن بن حرسان بلدیت تھی، ابو محسن ان کی کنیت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ امام شابی نے عکاشہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ جنتی تھا، مگر پھر بھی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ عکاشہ بن محسن تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ اس سریہ میں حضرت عکاشہ بن محسن بھی شامل تھے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے کمان سے تیر اندازی فرماتے رہے، جس کا نام کتوم تھا، کیونکہ اس سے تیر اندازی کے وقت کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی تھی۔ آخر مسلسل تیر اندازی کی وجہ سے اس کمان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہاں تک کہ آپ کی اس کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا جس میں تانت باندھی جاتی ہے۔ غرض مسلسل تیر چلانے سے وہ کمان ٹوٹ گئی۔ آپ کے ہاتھ میں کمان کی بالشت بھر ڈوری باقی رہ گئی۔ حضرت عکاشہ بن محسن نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ آپ سے لی، مگر وہ ڈور چھوٹی پڑ گئی، اور انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ڈور چھوٹی پڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے ڈور کھینچی تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ میں نے اسے کمان کے سر پر دو تین بل بھی دیے اور اطمینان سے اس کو باندھ دیا۔ ایک روایت ہے کہ 6 ہجری میں عیینہ بن حصن نے غطفان کے گھڑ سواروں کے ساتھ غابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنیوں پر حملہ کیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرا کرتے تھے، چراگاہ تھی۔ غابہ میں بنو غفار کا ایک مرد اور ایک عورت بھی رہتے تھے۔ انہوں نے مرد کو قتل کر دیا دشمنوں نے حملہ کر کے، اور عورت کو اونٹنیوں کے ساتھ لے گئے۔ اس واقعے سے سب سے پہلے باخبر ہونے والے حضرت سلمہ بن اکوع تھے۔ وہ صبح کے وقت غابہ کے لیے نکلے، اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا غلام اور اس کے ساتھ گھوڑا تھا۔ جب وہ ثنیۃ الوداع مقام پر چڑھے تو انہوں نے حملہ آوروں کے بعض گھوڑے دیکھے، تو صلہ پہاڑ کی ایک جانب سے اوپر چڑھے اور مدد کے لیے پکارا پیچھے اپنے لوگوں کو۔ پھر حملہ آور جماعت کے تعاقب میں یہ شکاری جانور کی مانند تیزی سے نکلے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو جا لیا اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب بھی گھڑ سوار ان کی طرف متوجہ ہوتے تو حضرت سلمہ بھاگ جاتے اور واپس لوٹتے، اور جب موقع ملتا وہ تیر برساتے۔ جب اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بھی مدینہ میں اعلان کیا کہ خطرہ ہے۔ گھڑ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ ان گھڑ سواروں میں حضرت عکاشہ بن محسن اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ اس مارکے میں حضرت عکاشہ بن محسن نے عبار اور اس کے بیٹے عمر بن عبار کو جا لیا۔ وہ دونوں ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت عکاشہ نے ان کو ایک نیزے پہ ہی پرو دیا اور دونوں کو قتل کر دیا، اور چھینی ہوئی بعض اونٹنیاں واپس لے آئے۔ پھر ذکر ہے حضرت خارجہ بن زید کا، جن کی کنیت ابو زید تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت خارجہ بن زید نے یہود کے چند علماء سے تورات میں موجود چند باتوں کے متعلق پوچھا، جن کا جواب دینے سے ان علماء نے انکار کر دیا اور سچ کو چھپایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں
جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا ہے، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا تھا، یہی ہیں وہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور اس پر سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ پھر حضرت زیاد بن لبید کا ذکر ہے، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو بیاضہ بن عامر سے تھا۔ آپ کی نسل مدینہ اور بغداد میں مقیم تھی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، ضحاک بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ مسروق بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی عقیق سے مدینہ آئے۔ عقیق عرب میں کئی وادیوں کانوں اور دوسری جگہوں کا نام عقیق ہے۔ سب سے مشہور وہ وادی عقیق ہے جو مدینہ کے عین مغرب سے گزرتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ سے مکہ جانے والی سڑک پر اسی عقیق سے مدینہ سے مکہ جانے والی سڑک اسی عقیق سے ہوتی ہوئی ذوالحلیفہ پہنچتی تھی۔ آج کل کا راستہ بھی یہی ہے، لکھتے ہیں لکھنے والے، اور اسلام قبول کیا اور اسلام پر بندگی سے قائم رہے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قوم میں ایک ایسے آدمی کو بھیجیں جو انہیں اسلام کی طرف بلائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف حضرت زیاد بن لبید انصاری کو بھیجا۔ حضرت زیاد 41 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور حکومت کے شروع میں فوت ہوئے۔ طبرانی کہتے ہیں کہ حضرت زیاد کو کوفہ میں رہے، اور مسلم اور ابن حبان کہتے ہیں کہ آپ شام میں رہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ آپ فقہاء صحابہ میں سے تھے۔ حضرت زیاد بن لبید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا اور فرمایا، یہ بات علم اٹھ جانے کے وقت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کیسے چلا جائے گا؟ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قیامت کے دن تک اسے پڑھائیں گے۔ جب قرآن جاری رہے گا تو پھر کس طرح علم اٹھ جائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرا بھلا کرے اے زیاد، میں تمہیں مدینے کے سب سے زیادہ سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا۔ کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ جو ان دونوں میں سے ہے، اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے۔ علم اصول اٹھ جائے گا، یہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح، لیکن عمل نہیں کریں گے مسلمان، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ پھر یزید بن عبداللہ بن قسید سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اکرمہ بن ابو جہل کو 500 مسلمانوں کے ساتھ حضرت زیاد بن لبید اور حضرت مہاجر بن ابی امیہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ وہ لشکر کے پاس اس وقت پہنچے جب انہوں نے نجیر جو کہ یمن میں ہے اس کو فتح کر لیا تھا۔ پھر حضرت زیاد بن لبید نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ فتح کے بعد یہ قافلہ پہنچا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت زیاد نے اس معاملے کے بارے میں حضرت ابوبکر کو لکھا تھا۔ حضرت ابوبکر نے ان کو جواباً خط لکھا کہ مال غنیمت پر صرف اسی کا حق ہے جو جنگ میں شریک ہوا ہے، اور ان کے خیال میں اکرمہ کا کوئی حصہ نہیں بنتا کیونکہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت زیاد نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اکرمہ اور اس کے لشکر کو دلی خوشی سے اس مال غنیمت میں شامل کر لیا۔ پھر ذکر ہے حضرت خالد بن بکیر کا۔ بکیر بن عبد یلیل ان کی ولدیت تھی۔ قبیلہ بنو سعد سے ہیں جو بنی عدی کے حلیف تھے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ہمیں ایاس اور ان کے بھائیوں عاقل، خالد اور عامر کے علاوہ کوئی بھی 4 ایسے بھائی معلوم نہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہوں۔ ان چاروں بھائیوں نے اکٹھی ہجرت کی اور مدینہ میں رفاعہ بن عبد المنذر کے ہاں قیام کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد قبائل ازل اور کارا کے چند لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں اسلام کی رغبت ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے چند لوگ روانہ فرمائیں تاکہ وہ ہماری قوم کو دین کی تعلیم دیں اور قرآن پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد بن ابی مرثد کی عمارت میں 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھجوا دیا، جن میں حضرت خالد بن بکیر بھی
شامل تھے. ان کو ان لوگوں نے بعد میں دھوکے سے شہید بھی کر دیا تھا جو لے کے گئے تھے دین سیکھنے کے لیے. پھر حضرت عمار بن یاسر کا ذکر ہے. ان کی کنیت ابو الیقظان تھی. ان کے بارے میں حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے تاریخ سے کتابوں سے اخذ کر کے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمار نامی غلام کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ سسکیاں لے رہے تھے اور آنکھیں پونچھ رہے تھے. آپ نے پوچھا عمار کیا معاملہ ہے؟ عمار نے کہا اے اللہ کے رسول بہت ہی برا ہے. وہ مجھے مارتے گئے یعنی دشمن مارتے گئے اور دکھ دیتے گئے اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میرے منہ سے آپ کے خلاف اور دیوتاؤں کی تائید میں کلمات نہیں نکلوا لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن تم نے اپنے دل میں کیا محسوس کرتے تھے؟ تم اپنے دل میں کیا محسوس کرتے تھے؟ عمار نے کہا کہ دل میں تو ایک غیر متزلزل ایمان محسوس کرتا تھا. گو منہ سے میں نے کہہ دیا آپ کے خلاف لیکن دل میں میرے ایمان تھا. آپ نے فرمایا اگر دل ایمان پر مطمئن تھا تو خدا تعالیٰ تمہاری کمزوری کو معاف کر دے گا. حضرت عمار بن یاسر نے ہجرت حبشہ کے بارے میں اختلاف ہے کی ہجرت حبشہ کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کا خیال ہے کہ آپ ہجرت حبشہ ثانیہ میں شریک تھے. حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں ہونے والی شورش کا ذکر کرتے ہوئے تسخیری حسانی قرآن فرماتے ہیں کہ جب یہ شورش حد سے بڑھنے لگی اور صحابہ کرام کو بھی ایسے خطوط ملنے لگے جن میں گورنروں کی شکایت درج ہوتی تھی تو انہوں نے مل کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو رپورٹیں مجھے آتی ہیں وہ تو خیر و عافیت ہی ظاہر کرتی ہیں. صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس مضمون کے خطوط باہر سے آتے ہیں, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. حضرت عثمان نے اس پر ان سے مشورہ طلب کیا کہ تحقیق کس طرح کی جائے اور ان کے مشورے کے مطابق اسامہ بن زید کو بصرے کی طرف, محمد بن مسلم کو کوفے کی طرف, عبداللہ بن عمر کو شام کی طرف, عمار بن یاسر کو مصر کی طرف بھیجا کہ وہاں کے حالات کی تحقیق کر کے رپورٹ کریں کہ آیا واقعہ میں امرائے رعیت پر ظلم کرتے ہیں اور تعدی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مار لیتے ہیں, اور ان چاروں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی متفرق بلاد کی طرف بھیجے تاکہ وہاں کے حالات سے اطلاع دیں. یہ لوگ گئے اور تحقیق کے بعد واپس آ کر ان سب نے رپورٹ کی کہ سب جگہ امن ہے اور مسلمان بالکل آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کو کوئی تلف نہیں کرتا اور حکام عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں. مگر عمار بن یاسر نے دیر کی اور ان کی کوئی خبر نہ آئی. ان کی طرف سے خبر آنے پر میں اس قدر دیر ہوئی کہ اہل مدینہ نے خیال کیا کہیں مارے گئے ہیں, مگر اس اصل بات یہ تھی کہ اپنی سادگی اور سیاست سے ناواقفیت کی وجہ سے ان مفسدوں کے پنجے میں پھنس گئے تھے جو عبداللہ بن سبا کے شاگرد تھے. مصر میں چونکہ عبداللہ بن سبا موجود تھا اور وہ اس بات سے غافل نہ تھا کہ اگر اس تحقیقاتی وفد نے تمام ملک میں امن و امان کا فیصلہ دیا تو تمام لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. اس وفد کے بھیجے جانے کا فیصلہ ایسا اچانک ہوا تھا کہ دوسرے علاقوں میں وہ کوئی انتظام نہیں کر سکا, مگر مصر کا انتظام اس کے لیے آسان تھا. جو ہی عمار بن یاسر مصر میں داخل ہوئے اس نے ان کا استقبال کیا اور والی مصر عمر بن عاص کی برائیاں اور مظالم بیان کرنا شروع کریے. وہ اس کے لسانی سحر کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے. ایسی باتیں کیں تو ان پہ اس کا باتوں کا جادو چل گیا. بڑا بولنے والا تھا اور بجائے اس کے کہ ایک عام بے لوث تحقیق کرتے والی مصر کے پاس گئے ہی نہیں اور نہ عام تحقیق کی بلکہ اسی مفسد گروہ کے ساتھ چلے گئے اور انہی کے ساتھ مل کر اعتراض کرنا شروع کر دیے. صحابہ میں سے اگر کوئی شخص ان مفسد گروہ کے پھندے میں پھنسا ہوا یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے تو وہ صرف عمار بن یاسر ہیں. ان کے سوا کوئی معروف صحابی اس حرکت میں شامل نہیں ہوا, اور اگر کسی کی شمولیت بیان کی گئی ہے تو دوسری روایات سے اس کا رد بھی ہو گیا ہے. عمار بن یاسر کا ان لوگوں کے دھوکے میں آ جانا ایک خاص وجہ سے تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خدا نخواستہ منافقت تھی ان میں, بلکہ وجہ تھی, اور وہ یہ کہ جب مصر پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی بظاہر
سکہ نظر آنے والے اور نہایت طرار اور لسان لوگوں کی ایک جماعت ان کو ملی، جس نے نہایت عمدگی سے ان کے پاس والی مصر کی شکایات بیان کرنی شروع کی۔ اتفاقاً والی مصر ایک ایسا شخص تھا جو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف رہ چکا تھا، اور اس کی نسبت آپ نے فتح مکہ کے وقت حکم دیا تھا کہ خواہ خانہ کعبہ میں کیوں نہ ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ گو بعد میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر اس کی پہلی مخالفت کا بعض صحابہ کے دل پر، جن میں عمار بھی شامل تھے، اثر باقی تھا۔ بس ایسے شخص کے خلاف باتیں سن کر عمار بہت جلد متاثر ہو گئے اور ان الزامات کو جو ان پر لگائے جاتے تھے صحیح تسلیم کر لیا، اور احساس طبی سے فائدہ اٹھا کر سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے ساتھی اس کے خلاف اس بات پر خاص زور دیتے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی مل گئے۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے اور مال اور اولاد کی طرف لوٹنے کی خواہش نہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ تو آپ کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آ گئی۔ حضرت عمار نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، ہمارے ساتھ ان لوگوں کی طرف چلو جو حضرت عثمان بن عفان کا خون کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان مظلوم قتل کیے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ حضرت عثمان کے قتل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے دنیا کا مزہ چکھ لیا ہے۔ یہاں اب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فتنہ پہلے کتنا فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور پھر کہا کہ اور اس سے یہ لوگ محبت رکھتے ہیں دنیا سے، اور اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے جان لیا ہے کہ حق ان کے ساتھ چمٹ گیا تو وہ حق ان کے اور ان کے دنیاوی امور کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور لوگوں کو اسلام میں کوئی سبقت حاصل نہیں جس کے باعث یہ لوگوں کی اطاعت اور امارت کے حقدار ہوں۔ ان لوگوں کو تو کوئی سبقت حاصل نہیں ہے کہ جس کو ان کو امیر بنایا جائے، صرف فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے متبعین کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ ہمارے امام مظلوم قتل کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ جابر بادشاہ بن جائیں، اور یہ ایسی چال ہے جس کے ذریعے وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ لوگ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ نہ کرتے تو لوگوں میں سے 2 افراد بھی ان کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو ہماری مدد فرمائے جیسا کہ تو کئی مرتبہ مدد فرما چکا ہے، اور اگر تو ان کے مقصد میں کامیاب کرے تو ان کے لیے اس وجہ سے کہ انہوں نے تیرے بندوں میں نئی باتیں پیدا کر دی ہیں، ایک دردناک عذاب جمع رکھ۔ محمد بن عمر وغیرہ سے مروی ہے کہ جنگ صفین میں خوب زور جنگ ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ دونوں فریق فنا ہو جائیں۔ معاویہ نے کہا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں عرب فنا ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ انہیں اس غلام یعنی عمار بن یاسر کی کمزوری پہنچے، یعنی حضرت عمار شہید کر دیے جائیں۔ 3 دن اور رات شدید جنگ رہی۔ تیسرا دن ہوا تو حضرت عمار نے ہاشم بن عتبہ بن نبی وقاص سے، جن کے پاس اس روز جھنڈا تھا، کہا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، مجھے ساتھ لے چلو۔ ہاشم نے کہا، اے عمار، آپ پر خدا کی رحمت ہو، آپ ایسے آدمی ہیں کہ جنگ آپ کے ہلکا اور خفیف سمجھتی ہے۔ میں تو جھنڈا اس امید پر لے کر چلوں گا کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے مراد کو پہنچ جاؤں۔ اگر میں کمزوری دکھاؤں گا پھر بھی موت سے امن میں نہیں ہوں۔ وہ برابر ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ انہوں نے سوار کیا، اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ پھر عمار اپنے لشکر میں کھڑے ہوئے، ذوالقلع اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے پر کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے آپس میں جنگ کی اور قتل ہوئے، دونوں لشکر برباد ہو گئے۔ حضرت عمار پر ہوائی سکی اور ابو غادیہ مزنی نے حملہ کیا اور ان دونوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ابو الغادیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے قتل کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے قریب ہوئے اور ہم ان کے قریب ہوئے تو انہوں نے پکارا کہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے۔ سکاسک یمن کا ایک قبیلے کا نام ہے، اس میں سے ایک شخص نکل کر آیا، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار چلائی، پھر حضرت عمار نے سکسکی کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے پکارا کہ اب کون مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمیر یمن کے ایک قبیلہ کا نام
اس میں سے بھی ایک شخص مقابلے کے لیے گیا، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار چلائی۔ عمار نے حمیری کو قتل کر دیا، حمیری نے ان کو زخمی کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے پکارا کہ اور کون مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ میں ان کی طرف نکلا، یہ کہتا ہے غلام، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار چلائی۔ ان کا ہاتھ کمزور ہو چکا تھا، میں نے ان پر خوب زور سے دوسرا وار کیا جس سے وہ گر پڑے۔ پھر میں نے ان پر تلوار سے ایسی طرف لگائی کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمار کو شہید کیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جو شخص حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کو غیر معمولی خیال نہیں کرتا اور اس سے رنج نہیں، وہ ضرور غیر ہدایت یافتہ ہے۔ عمار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جس دن وہ اسلام لائے، اور اللہ عمار پر رحم کرے۔ جب 4 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو یہ چوتھے ہوتے تھے، اور 5 کے ذکر میں یہ 5ویں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم سے اصحاب میں سے تھے، کسی ایک یا 2 کو بھی اس میں شک نہ تھا کہ عمار کے لیے بہت سے موقعوں پر جنت واجب ہوئی۔ پس عمار کا جنت مبارک ہو۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عمار حق کے ساتھ اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ عمار جہاں کہیں بھی جائیں گے حق کے ساتھ ہی جائیں گے، اور عمار کا قاتل آگ میں ہے۔ سعید بن عبد الرحمن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جنوبی ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ ہم یعنی میں اور آپ ایک سفر میں تھے؟ آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں نے تو مٹی میں جانوروں کی طرح لوٹا اور نماز پڑھ لی۔ گویا پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا تیمم۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو صرف اس طرح کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان پر پھونکا اور اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عمار نے ہمیں خطبہ دیا اور مختصر دیا اور بلیغ کلام کیا۔ جب وہ ممبر سے نیچے اترے تو ہم نے کہا اے ابو یقظان، آپ نے بہت بلیغ کلام کیا ہے لیکن مختصر کیا ہے، آپ نے اسے لمبا کیوں نہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی عقلمندی کی نشانی ہے، بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، اور یقیناً بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں۔ حسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنی داڑھی میں خلال کیا، یعنی انگلیاں داڑھی پہ پھیریں۔ ان سے کہا گیا کہ یا راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی داڑھی کا خلال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں داڑھی کا خلال کیوں نہ کروں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کا خلال کرتے دیکھا ہے۔ عمر بن غالب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا کی عیب جوئی کی تو انہوں نے کہا تو ہٹ مردود بدتر، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی کو اذیت پہنچا رہا ہے؟ تو یہ تھے کچھ ذکر، باقی جو رہ گئے انشاءاللہ آئندہ ہوں گے۔ ایک افسوسناک خبر بھی ہے، بورکینا فاسو میں ہمارے 9 احمدی شہید کر دیے گئے پرسوں، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، لیکن ان کے ایمان کا امتحان بھی تھا اور جس پر وہ ثابت قدم رہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فائرنگ کر کے، بلکہ ہر ایک کو بلا کے شہید کیا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی تفصیلات کچھ آئی ہیں کچھ آ رہی ہیں، اس لیے انشاءاللہ تفصیلی ذکر میں اگلے جمعے میں ان کا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے ان سب کے۔ دعا بھی کرتے رہے۔ وہاں کے حالات ابھی بھی جو دہشت گرد جو آئے تھے وہ دھمکی دے کے گئے ہیں کہ اگر دوبارہ مسجد کھولی تو ہم دوبارہ آئیں گے، حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے احمدیوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔
بہرحال تفصیلی ذکر ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.